خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں دوستوں، میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب میں فون کالز جب آتی ہیں اور آپ کی گواہی سنتا ہوں کہ کس طرح خدا کا کلام دل کی تہہ تک پہنچتا ہے اور وہاں کچھ ہونے لگتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے خداوند بہت پاس آ کے کہہ رہا ہے، تجھے معلوم نہیں میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں، تجھے معلوم نہیں کہ میں تیرے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے اور خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کر دے جس کے بعد آپ کی زندگی نئے طور پر شروع ہو جائے۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں، خداوند کے پیارو، میں نے آپ کے سامنے ایک زبور میں سے 113 زبور میں سے پڑھ کے سنایا، خاص طور پر یہ بات کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، کیا خاص بات ہے خدا کے بارے میں جو اس نے ظاہر کی ہے۔ لکھا جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، بہت اونچا ہے، جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، لیکن وہ پہنچتا ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن دیکھو اس کا پیار پہنچتا ہے۔ اور جب وہ نیچے آتا ہے، اترتا ہے، تو دیکھو کیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، مسکین کے پاس جو خاک میں پڑا ہوا ہے، جس کی زندگی کو جیسے دشمن نے خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ وہ سب سے بڑا دشمن تو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے زندگیاں خاک میں مل جاتی ہیں، سبھی کچھ جیسے مٹی، جو سونا مٹی ہو جائے گا، جسے ہم دولت کہتے ہیں وہ لعنت بن جائے گی، اور پھر انسان رلتا ہے مٹی میں۔ لیکن وہ آتا ہے، وہ جو اتنا اونچا ہے، اتنا مہان ہے،
کہاں آتا ہے؟ اس کے پاس جو خاک میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس جو محتاج ہے اور ایسی جگہ میں پڑا ہوا جو سڑی ہوئی جگہ ہے، زندگی سڑ رہی ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ کس طرح؟ فروتنی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، حلیم بن کے پاس آ جاتا ہے۔ کہاں اس کا مقام اور کہاں اس کی محبت، اتنا بلند اور اتنا پیار، اتنا دور اور اتنا نزدیک، یہ ہے اس کی عجیب بات۔ اور لکھا کہ وہ ان پر نظر کرتا ہے، فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے۔ کسی انسان کو تھوڑی سی ترقی مل جائے تو اس کی تو نظر بدل جاتی ہے، اس میں تکبر آ جاتا، گھمنڈ آ جاتا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے انسان۔ یا وہ ہے جو سرو شکتیمان قادر مطلق، اتنا اونچا، اتنا بلند، آسمانوں سے بھی بلند، اور وہ حلیم ہو سکتا ہے، اور وہ نظر کرتا ہے فروتنی سے۔ کیونکہ جو خاک میں ملے ہیں، برباد ہو رہی ہیں زندگیاں، ان کے پاس آنے کے لیے ان جیسا بننا پڑتا ہے، جہاں وہ بیٹھے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہمارے خدا کی مانند کون ہے۔ یہ خدا کا جو مکاشفہ یسوع مسیح میں ہوا ہے وہ واقعی عجیب ہے۔ انسانوں کو بچانے کے لیے وہ انسانی جامہ پہن کر آیا ہے، برابر بیٹھا ہے، ساتھ رہا ہے، ساتھ ہے۔ لیکن جب وہ نظر کرتا ہے کسی پر تو وہ یہ چاہتا کہ وہ بھی اس کی طرف نظر کریں، وہ چاہتا کہ وہ دیکھ لیں، سب دیکھ لیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، پیار سے دیکھ رہا ہے، فروتنی سے دیکھ رہا ہے۔ ایک بڑا پیارا ارادہ ہے اس کے دل میں، اور وہ اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ جس طرح وہ دیکھتا ہے انہیں جو خاک نشین ہے، انہیں جن کی زندگی برباد ہو رہی، جب خدا یسوع کی آنکھ سے دیکھتا ہے خدا انہیں، تو انہیں دکھائی دینے لگتا کچھ اور، اپنے بارے میں کچھ اور دکھائی دینے لگتا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے کسی اور کو نظر نہیں آئیں۔ اسی لیے لکھا ہے زبور 34واں زبور، اس کی بڑی پیاری آیت ہے، 34واں زبور اس کی 5ویں آیت، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ اس کی طرف نظر کی جو دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ کسی کی طرف آپ دیکھیں وہ ادھر کو آنکھ کر لیتا ہے، اجنبیت ہے، لوگ اجنبی ہیں، کوئی کسی سے آنکھ نہیں ملاتا، ایسے دیکھیں گے ادھر کو منہ کریں گے، پتہ نہ لگ جائے کہ دیکھ رہے تھے۔ نظر بچاتے ہیں ایک دوسرے سے، ڈر کے مارے، کئی دفعہ شرم کے مارے، لیکن نظر نہیں، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا کوئی۔ سکھایا جاتا کہ بات کرتے تو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرو۔ تو یہ جو نظر کا نظر سے ملنا ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، لیکن وہ فروتنی سے نظر کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لیے یہ لکھا ہے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی جو فروتنی سے نظر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ منور ہو گئے، ان کے اندر ایک روشنی آ گئی۔ جس کو یہ دکھائی دے جائے کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اسے دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ آنکھ نہ ملے تو دکھائی تو دیتا، لیکن وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دکھ دیتی ہیں، دکھ کا باعث ہے۔ انہیں چھوڑنا پڑتا، بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی دکھ، اور ان کے ہاتھ سے چلے جانے کا دکھ، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تب دکھ۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی، جب یہ دکھائی دے جائے کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر پتہ لگتا خدا کا پیار ہے کیا۔ آؤ خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے کسی کی طرف دیکھا اور دیکھو اسے کیا کچھ دکھائی دیا، اسے دکھائی دینے لگا، اور دیکھو اس نے کیا کیا دیکھ لیا۔ اور خدا کرے کہ میری آنکھیں کھلی رہیں تاکہ وہ چیزیں مجھے
کبھی میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائیں، دکھائی دیتی رہیں۔ اور دعا میری خدا کے حضور یہی ہے کہ آپ کو دکھائی دے جائے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کے پاس آ کے کہے، پیار سے آپ کا کان چھو دے، پیچھے سے آ کے آپ کو سنائی دینے لگے کہ دیکھ میری بیٹی، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میرے بیٹے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، دیکھ میری طرف، ایسا لگے آپ کو۔ اور ایسا ہوگا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے، اور میں اس کے حکم کے مطابق آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سن لو اور دیکھ لو وہ آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہے۔ یہ لوکا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ زکئی نام کے ایک آدمی کا ذکر ہے یہاں، نام تو بہت اس کا اچھا، زکئی کہتے ہیں بھلا، نیک، راست باز، اور کام اس کے بہت عجیب ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اس کی طرف دیکھنے کو پسند نہیں کرتا، اس کے گھر جانا نہیں پسند کرتے۔ سب کو دکھائی دے رہا کہ یہ آدمی دکھ دیتا ہے سب کو لیکن دیکھو اس کا تجربہ دیکھیے۔ یہ میں پڑھتا ہوں، 19واں باب ہے لوکا کی انجیل کا، 19واں باب، اور دیکھو ایسا لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ یرہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اس گاؤں میں۔ دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، دولت مند بھی تھا اور بڑا ذمہ دار سرکاری آدمی تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا یہ یسوع ہے کون۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری خبر سب جگہ پھیل گئی تھی۔ خدا یسوع مسیح نے ایک محصول لینے والے کو پاس بلا کے کہا تھا میرے پیچھے ہو لے، اور سب کچھ چھوڑ کے یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے گھر میں دعوت کی تو سارے محصول لینے والوں کو اپنے گھر میں بلایا، تو یہ تو خبر پھیل ہی گئی تھی۔ تو زکئی کے کان تک بھی یہ بات پہنچی تھی، کیونکہ یہ بھی محصول لینے والا تھا۔ تو جب اس کو پتہ لگا کہ وہ یرہو میں ہے تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ہے کون، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، کہ اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے، دیکھو بار بار اس بات کا ذکر آ رہا دیکھنے کا، اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، زکئی جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا، کیا دیکھا اس نے؟ گولر کے پیڑ پر سے نیچے دیکھ رہا تھا، تو دیکھا وہ نیچے سے اوپر دیکھ رہا ہے۔ جب نظر سے نظر ملی ہے تو کچھ نظر آنے لگا اسے۔ دیکھو کیسی پیاری بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کا نام لے کے اسے بلایا ہے، زکئی۔ سارے شہر میں اس کا نام مشہور تھا، لیکن نیک نام نہیں، بدنام تھا۔ بدنام تھا، وہ کوئی اس کے گھر آنا نہیں چاہتا تھا، اس کا نام نہیں لے کے کوئی راضی تھا۔ اور جس پیار سے اس کی طرف دیکھ کے اسے زکئی کہا ہے، زکئی جلد نیچے اترا۔ تو جب زکئی نے دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو اس خدا کے کلام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اس کو کیا کیا دکھائی دے گیا۔ کچھ ایسی باتیں دکھائی دی جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دی تھی، اور وہ سب اسی یہاں پر ہیں۔ اسے اپنا گھر دکھائی دیا، اور یہ دکھائی دیا جسے میں دولت کہتا ہوں وہ تو میرے لیے لعنت بن گئی ہے۔ جسے میں دولت سمجھ رہا ہوں اور اس کے لیے مرا جا رہا ہوں، وہ تو لعنت ہے۔ اس سے پہلے نہیں اسے کبھی نظر آئی تھی یہ بات، کیونکہ یہی تو کہہ رہا وہ۔ زکئی نے کھڑے ہو کر کہا خداوند سے، آئے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یہ کیسے دکھائی دے گیا اسے؟ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا نا اس کی طرف، کس پیار سے اسے دیکھا کہ اسے دکھائی دینے لگا۔ ارے تیرے گھر میں تو لعنت ہے، تیرا گھر تو لعنت سے بڑا ہوا ہے، کوئی خوشی نہیں ہے وہاں۔
بہت ایسے گھر ہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے, ایک دوسرے سے ڈر ہے. ایسی حالتیں بھی ہیں جب موت کی انتظار ہے کہ یہ مرے گا تو پھر سب کچھ مجھے ملے گا. یہ حالت ہے گھروں کی, بہت گھروں کی ہے. اگر آپ کی نہیں ہے تو خدا کا حلیمی کے ساتھ شکر کرو. لیکن اگر ایسی حالت ہے تو دیکھو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, تاکہ آپ کو دکھائی دے جائے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زندگی میں سے وہ ساری خوشیاں اڑ گئی ہیں, جیسے جن کی تمنا تھی, جن کی امید تھی وہ رہی نہیں. کیسے؟ کوئی ایسی چیز گھر میں آ گئی ہے, زندگی میں آ گئی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں جی کوئی بدروح گھر میں آ گئی ہے. گناہ ہے جو گھر میں آ جاتا ہے, جو زندگیوں میں آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. جو بھی چلا ہے, لیکن زکئی کو پہلے کبھی یہ بات دکھائی نہیں دی تھی. کس طرح دیکھا خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف جو اسے دیکھنا چاہتا تھا, کہ اسے وہ بات دکھائی دینے لگی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. دوسروں کو دکھائی دیتی تھی, اسے نہیں دکھائی دیتی تھی. کتنے ایسے لوگ ہیں کبھی مانیں گے نہیں, ساری دنیا کا قصور ہے, سب خراب لوگ ہیں, لیکن انہیں اپنی زندگی میں نہیں دکھائی دے گا, کبھی بھی کبھی نہیں دکھائی دیتا. اسکائپ کے ذریعے سے ایک خاندان سے میری بات ہو رہی تھی, تو جو گھر کے بزرگ تھے انہوں نے باقیوں کو چپ کرا دیا. میں دیکھ سکتا تھا اسکائپ پر, وہ مجھے دیکھ رہے تھے, ان کو سب کو چپ کرا دیا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں سارا گھر سن رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کس قدر وہ شخص تائب ہے, ٹوٹا ہوا ہے. کہنے لگے کہ آج مجھے یہ پتہ لگا کہ اس گھر میں جو پریشانی ہے ان کا سبب میں ہوں. میری بیوی نہیں ہے, میری بہو نہیں ہے, میرے بچے نہیں ہیں, میں ہوں. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے, یہ کیسا معجزہ تو نے کر دیا. اس بھائی کو یہ دکھائی دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار. ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر ایک اور بات دیکھیے کہ وہ لوگ جو سب کے سامنے زکائی کو ذلیل کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, جب لوگوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ خداوند نے اس کو کہا ہے کہ بھئی زکائی نیچے اترا, میں تیرے گھر جاؤں گا. جلد اتر کر خوشی کو اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑ بڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گناہگار شخص کے یہاں جا اترا. وہ سن رہا ہے سب کے سامنے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہگار آدمی, ہم اس کے گھر نہیں جاتے, کبھی نہیں جاتے, ہمارا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ تو خراب آدمی. اور وہ سن رہا ہے, دولت مند آدمی ہے, بڑے اختیار والا آدمی ہے, لیکن کچھ کہہ نہیں رہا. آج پہلی دفعہ اسے یہ بات نظر آئی ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں میرے بارے میں ہوں ایسا آدمی. ایک لفظ نہیں بول رہا ہے. ذرا آپ کسی کو کوئی سچی بات بتا کے تو دیکھیں, پھر آپ کو کچھ دکھائی دے گا. کہہ کے دیکھیں, اور وہ بھی کسی دولت مند کو, کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس اختیار ہے, اسے سچائی کے ساتھ بتائیں. جھوٹی تعریف کرنی اور ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کسی کو پیار کرتے ہو تو آپ اسے بتا دو گے, لیکن ذرا بتا کے دیکھنا کہ بھائی تیری زندگی میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر دیکھنا یہ آدمی سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے, سب اسے کہہ رہے ہیں یہ گناہگار آدمی, اس کے گھر کسی کو نہیں جانا چاہیے. یسوع تو اس کے گھر کیسے جا رہا ہے, ہم تو جاتے نہیں. ایک لفظ ان سے نہیں بول رہا. وہ اب اپنے گناہ کی تصدیق اپنے آپ نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی ایسا کرتے ہیں, تم بھی تو ایسا کرتے ہو. بالکل خاموش ہے, کوئی جواب نہیں ان کو دیتا. اور یہاں یہ لکھا ہے, بجائے ان سے بات کرنے کے زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ بات ہو جائے کہ جب لوگ اسے دکھ دیں تو وہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ, ان کی کسی بات کی طرف دھیان نہ دے, بلکہ اس کی طرف دیکھے جو گناہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کو دور بھی کر سکتا ہے. اے خداوند تیرا شکر ہو, آج تو نے مجھے یہ توفیق دے دی
کہ میں پہچان سکوں یہ میرے بھائی جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، پر یہ کیا کر دیا تو نے میرے اندر، آج مجھے دکھائی دیا کہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا تو ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اپنے گھر سے دور کروں گا۔ خدا کی محبت، خدا کا دل دکھائی دیا ہے اسے۔ جب اس کی طرف خداوند یسوع مسیح نے دیکھا ہے اور زکئی کو یہ دکھائی دیا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو دیکھو کیا خدا کا معجزہ ہوا، کیا دکھائی دیا ہے اسے، خدا کا دل دکھائی دیا ہے اسے۔ یہ وہ ہے جو آسمانوں سے بھی برتر ہے، جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو خاک پر آ جاتا ہے، خاک پر لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگی مٹی میں مل گئی ہے، یہ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو سڑی ہوئی زندگیاں ہیں جنہیں کوئی چھونے کو تیار نہیں ہے، یہ وہ ہے میرے سامنے کھڑا ہوا جو ان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ یہ دکھائی دینے لگا، خدا کا دل نظر آ گیا اسے۔ جب خدا کا دل نظر آیا ہے تو خدا نے اس کی اور مدد کر دی، اسے اپنے گھر میں بھرا ہوا لعنت کا ڈھیر نظر آ گیا۔ کیا کمایا ہوا میں نے، یہ کیا ڈھیر لگایا اپنے گھر میں۔ پھر دیکھو ایک اور چیز اسے نظر آ گئی، اس کے لیے لکھا جب خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ اسے یہ نظر آ گیا کہ آج ہے موقع، آج موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ ارے سب نے میرے پاپ تو دیکھے، مگر کسی نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میری زندگی میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک پیاس ہے، ایک بھوک ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو مجھے چھڑا سکتا ہے اس قسم کے گناہوں سے، کوئی ہے جو میرے گھر میں آ کے میرے گھر کا حال بدل سکتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، آج اسے موقع ملا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اوپر دیکھا، جو دیکھ رہا تھا، جو ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے یوں کہا ہے، یہاں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا، تجھے معلوم نہیں میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ زکئی میں تجھے جانتا ہوں، میں تیرا نام جانتا ہوں، میں تیرا کام جانتا ہوں، لیکن اب تجھے پتہ لگا کہ میری محبت تیری زندگی میں کیسا عجیب کام کر سکتی ہے۔ دیکھا تو نے، جب وہ تجھے ذلیل کر رہے تھے تو تیری زبان خاموش تھی، تجھے دکھائی دے گیا کہ وہ سچ کہتے، تجھے دکھائی دے گیا کہ تیرے گھر میں جو کچھ تو نے بھر رکھا ہے اس کی وجہ سے تیرا دل خالی ہے، تیری زندگی کھوکھلی ہے، تجھے دکھائی دے گیا۔ کتنی پیاری بات یہ کی اس نے، زکئی نے۔ خدا کرے زکئی کسی سمجھ ہم سب کو نصیب ہو، جہاں اس نے خدا کا دل دیکھا ہے، جہاں یہ دیکھا ہے کہ ہے جو مجھے بچانے والا میرے سامنے کھڑا ہے، تو پھر اس نے دیر نہیں کی، جلد اتر کر۔ ارے جرے کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں ہم، کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں، کیسی کیسی بلندیوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ روحیں ہماری دھس رہی ہیں، کس قدر گراوٹ آئی ہوئی ہے۔ تو اسے کہا تھا نیچے اترا، دیکھ میں نیچے اتر کے آیا ہوں، تو بھی نیچے اترا۔ حلیم اور فروتن ہو کر بڑی خوشی سے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا آج ہے موقع، میں اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کاش کہ زکئی کسی سمجھ اور زکئی کسی نظر ہم سب کو نصیب ہو۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، بار بار خدا کے حضور یہی فریاد کر رہا ہوں، خدا جو کوئی دیکھ رہا ہے
اسے دکھائی دے جائے کہ تو اس کی طرف دیکھ رہا ہے. جیسے زکائی کو دکھائی دیا اونچے سے نیچے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو بہت اونچے سے نیچے آیا ہے اس کے ساتھ اس کی نظر ملی، اس نے دیکھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھا تو دیکھو کیا کیا دکھائی دے گیا، اور جب وہ دکھائی دیا تو دکھ دور ہو گیا، زندگی کا دکھ کا سبب دور ہو گیا. اس کے زندگی میں جو دکھ تھا وہ یہ کہ تمام لوگ اسے ذلیل سمجھتے تھے، سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح کو اس نے دیکھنا چاہا تو اسے دکھائی دیا جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، نہ جانے کب سے دیکھ رہا ہے. جب خدا یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا اسے کیا دکھائی دیا، کیا کیا دکھائی دیا. مجھے نہیں معلوم آپ کی زندگی میں جب خداوند کا یہ تجربہ ہوگا تو کیا دکھائی دے گا. اسے تو یہ دکھائی دیا کہ اس نے بے ایمانی سے دولت اکٹھی کر رکھی ہے، اور پھر دولت کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. ظالم بھی ہوتا ہے انسان، لالچ کی تو کوئی حد ہی نہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا، جھوٹ فریب سبھی کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ. مجھے نہیں معلوم خداوند آپ کو کیا دکھائے گا. اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو ایسا محسوس ہو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے پیار سے، وہ فروتنی سے نظر کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیا ہے، بہت پیار ہے، وہ آپ کو بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ کو دکھائی دے گا کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ جو کچھ تیرے گھر میں ہے یہ تیرے دکھ کا کارن ہے، تیری زندگی میں یہ بات ہے، یہ آنے دے مجھے اپنے دل میں. آج مجھے تیرے دل میں آنا ضرور ہے، آج مجھے تیرے گھر میں آنا ضرور ہے. یعنی کس کس کے گھر میں جاتے ہیں، کیسے کیسے گھروں میں ہم جاتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں وہاں. لالچ پیدا ہوتا ہے، ان کے گھر میں یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا. پھر جو کچھ وہ آپ کے گھر میں پیدا کرے گا دنیا والے دیکھیں گے اور کہیں گے ان کے گھر میں یہ اطمینان کہاں سے آیا ہے، یہ پیار کہاں سے آیا ہے، یہ خوشی کہاں سے آئی ہے. پھر آپ ان کو بتانا میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، بعد میں مجھے پتہ لگا وہ تو یسوع ہے، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور دیکھو اس نے میری زندگی میں کتنا بڑا چمتکار کر دیا. خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھو اس کی طرف، دیکھو.